to Minute Mirror Exclusive. This is Zain Khan. آج کا ہمارا بہت اسپیشل ایپیسوڈ ہے. ہم ویکلی راؤنڈ اپ کریں گے بریکنگ نیوز کا, اس کو ہم اینالائز کریں گے اور اس پہ اپنا دیں گے اوپینین. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ بہت اسپیشل گیسٹ ہیں, ایک نامور اور ایک سینئر صحافی, دا ایڈیٹر ان چیف آف منٹ میرر نیوز, سر علی سجاد صاحب. ویلکم ٹو آور شو سر. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. شکریہ زین. سر پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا فیصلہ آ گیا ہے. سر ہاؤ ڈز دیٹ امپیکٹ اور اس کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی پولیٹیکل لینڈسکیپ میں, کیا نیریٹو بن رہا ہے پاکستان میں؟ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا بہت اچھا دن, میں اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. 9 ججز پر مشتمل لارجر بینچ اور ایک تاریخ ساز فیصلہ. آپ اندازہ لگائیں کہ 44-45 سال بعد, تقریباً 5 دہائیوں کے بعد بھٹو صاحب کو جو پھانسی دی گئی اور وہ کہا کہ ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا. پوری دنیا میں ہماری سبکی ہوئی کہ پرائم منسٹر جس کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا, اور آج سپریم کورٹ کے ایک فیصلے نے اس کو ریورس کیا, جو کہ بہت قابل تحسین ہے. لیکن بہت بڑا کویشچن مارک بھی ہے کہ پاکستان کا جو جوڈیشری سسٹم ہے, جو جوڈیشل سسٹم ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم بصیرت قوم کہاں کھڑے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک پرائم منسٹر کو انصاف 5 دہائیوں کے بعد ملتا ہے تو عام آدمی کہاں کھڑا ہوگا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ ججز نے ہمیشہ یہ کہہ کے جان چھڑا لی کہ ان کو دباؤ کے تحت فیصلہ کرنا پڑے. ایک اور وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا, اقامہ کے اوپر فیصلہ دے دیا, پاناما کی بات کا اقامہ کے اوپر فیصلہ دے دیا گیا. جب کچھ نہ ملا, کہاں بلند و بانگ دعوے, کہاں بڑی بڑی باتیں کہ جی والیوم 10 آ رہا ہے, کرپشن کی ایک انوکھی داستان ہے, اور جب فیصلہ آیا تو وہ ایک اقامے پر فیصلہ آ گیا. بھٹو صاحب کی فیملی نے کیا کیا کچھ فیس کیا ہوگا, نواز شریف کی فیملی نے کیا کیا فیس کیا ہوگا, پاکستان کے سیاسی نظام نے, پاکستان کے معاشی نظام نے کیا کیا فیس کیا ہوگا. اس کی ریمیڈی کون دے گا؟ سر قرارداد بھی پیش ہوئی ہے کہ بھٹو صاحب کو شہید قرار دیا جائے آفیشلی, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایک تو بات بھٹو فیملی کے لیے بہت ایک ویل گو تھرو ہے کہ ان کو ایک ظاہر ہے 5 دہائیاں بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے, تاریخ ہوتی ہے پوری. تو ایک تو یہ ان کو جو اس میں ایٹ لیسٹ ایک آنریبل طریقے سے دنیا کے سامنے آج وہ سرخیوں میں کہ ان کا لیڈر جو تھا وہ حق پر تھا, تو شہید کا درجہ دے ڈیزرو اٹ, ایبسولوٹلی دے ڈیزرو اٹ. لیکن بات زین یہاں ختم نہیں ہوتی. ہمیں پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو پاکستان کا جوڈیشل سسٹم, آپ جب تک انڈیپینڈنٹ اور ٹرانسپیرنٹ جوڈیشل سسٹم پاکستان کو نہیں دیں گے, پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا. ہم آج اگر یہ دیکھیں کہ کریڈٹ گوز ٹو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, انڈیڈ ہی ٹوک اپ دا کیس اینڈ دین وی گاٹ دا ڈیسیژن. اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو جوڈیشری نے جو ریت آج ڈالی ہے اسی کو آگے ٹیک اپ کرنا پڑے گا. اگر آج عدلیہ نے, اعلیٰ عدلیہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ انصاف پہ مبنی فیصلے ہوں گے تو اس کا رزلٹ پاکستان کو ملے گا. اگر یہ روش آج پڑ گئی ہے اس فیصلے تو اس کو آگے بڑھنا چاہیے. سر ایز وی آل نو مریم نواز صاحبہ از دا چیف منسٹر آف پنجاب. کیا پولیٹیکل لینڈسکیپ آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں, اور ان کی کیسی کارکردگی آپ کو نظر آ رہی ہے ان دا کمنگ فیو منتھس؟ انہوں نے دعوے تو بہت سارے کیے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دا کمنگ فیو منتھس انفولڈنگ؟ دیکھیں جی, مریم نواز کو جب بحیثیت ایک وزیر اعلیٰ دیکھا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ میں پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ. ناقدین تو باز نہیں آتے, ناقدین تو بہت ساری ٹرمز متعارف کرا رہے ہیں, لیکن کریڈٹ گوز ٹو مریم نواز. بجلی کی رفتار سے ایک عورت کام کر رہی ہے جو ان سب کو بجلی لگا رہی ہے. And it sends a positive message, sir, to the international community. First female chief minister. Indeed. آپ جائیں in 2018, go back in 2018, see کہ بزدار صاحب کیا کر رہے تھے. کوئی کمپیریزن ہے, کوئی ان کی کوئی پریپریشن تھی, کچھ انہوں نے کچھ ان پٹ, کوئی ویلیو ایڈیشن کی ہو
پنجاب کے صوبے میں، اور آپ کمپیئر کیجئے مریم نواز کو، آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. جو 3 ہفتوں میں اس خاتون نے جس رفتار سے مریم نواز کام کر رہی ہے، جس رفتار سے مریم نواز سڑکوں پہ ہے، ہسپتالوں میں ہے، اسکولوں میں ہے، رمضان پیکج میں ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جو اس کا ایک لگاؤ عوام کی طرف ہے، لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، لوگوں کا ریسیپشن انبلیویبل. میں نہیں سمجھتا کہ پرفارمنس کو کوئی بھی بندہ مات دے سکے. مریم نواز کی جو پرفارمنس ہے، اگر ہم اس گزشتہ 3 ہفتوں کو دیکھیں تو کوئی بندہ ان کے نزدیک لگنے والا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو اگر ان کو موقع مل گیا اور اگر انہوں نے 5 سال پورے کیے تو اٹ وڈ بی اے نیو پنجاب. کریڈٹ گوز ٹو مریم نواز، بیکاز میں بلیو کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں اور شہباز شریف صاحب کی بھتیجی ہیں، انہوں نے یہ عہدہ سنبھالنے سے پہلے اس کی تیاری کر رکھی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بھرپور تیاری کر رکھی ہے. سر آپ نے بھی بزدار کا ذکر کیا، فارمر چیف منسٹر آف پنجاب. میں آپ کی چیزیں آن اینڈ آف آبویسلی اسٹڈی بھی کرتا ہوں، ان پہ نظر بھی رکھتا ہوں. یو مینشنڈ سم مسٹیکس آف عمران خان صاحب. ڈونٹ یو تھنک چوزنگ بزدار ایز دا چیف منسٹر آف پنجاب واز ون آف ہز بگیسٹ مسٹیکس آؤٹ آف دا مینی دیٹ ہی میڈ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جتنا بھی سیاسی کیریئر ہے، کوئی ایک بھی ان کے کیریئر میں کوئی ایک بھی وزڈم والی بات، ویری سوری ٹو سے آئی کوڈنٹ سی، جس کا آج انفارچونیٹلی وہ خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں. عمران خان صاحب کی فیم کا جو لیول تھا وہ یہ تھا کہ 2018 کے الیکشن جیسے کیسے بھی تھے، جب دنیا نے اور پاکستان کے عوام نے عمران خان کو ایکسیپٹ کر لیا تو ایک بہت ہائی ہوپس تھی. یہ بات طے تھی کہ دس پرسن ول ڈیلیور، اور یہ کچھ ایکسٹرا آرڈینری، وہ جو نیا پاکستان کی ٹرمینالوجی تھی وہ اس کے اوپر کچھ کر کے دکھائیں گے. لیکن آپ سب کو پتہ ہے کہ ایون پی ٹی آئی والوں کو بھی مایوسی ہوئی. یہ پی ڈی ایم کی حکومت بننے سے پہلے اور نو کانفیڈنس ہونے سے پہلے ہمارا جب ان سب لوگوں سے انٹریکشن ہوتا تھا، جو اسپیسیفکلی جو پی ٹی آئی کے الیکٹیبلز تھے اور ایم این اے ایم پی ایس، وہ کہتے تھے کہ ہم کس منہ سے عوام کے واپس جائیں گے. یعنی ہر چیز پر یو ٹرن، ہر چیز پہ دوغلی نہیں، دوغلی در دوغلی پالیسی. اور ایک کیوس تھا، کیوس در کیوس تھا. انفلیشن اور ایکسٹریمزم اور دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ، ہر جگہ بحران ہی بحران تھا. انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت نے ان کو سیف سائڈ نہیں دی. ایکچولی پی ڈی ایم کی حکومت نے ان کو دے شوڈ تھینکفل ٹو پی ڈی ایم گورنمنٹ کہ جنہوں نے آج ان کو شہرت کی سربلندی پہ پہنچایا ہوا ہے. اینی ہاؤ بیک ٹو آپ کا جو کویشچن تھا بزدار صاحب، میرا خیال ہے کہ ان کی جتنی بھی غلطیاں تھیں ان میں سب سے سر فہرست غلطی بزدار صاحب تھے. اب آپ دیکھیں کہ ویئر از بزدار صاحب. سو انفارچونیٹ. دیکھیں زین پاکستان کے پولیٹیکل سیٹ اپ میں جو موقع عمران خان صاحب کو ملا، جس طرح ریاست نے، جس طرح سسٹم نے ان کا ساتھ دیا، اگر کوئی بھی پلان عمران خان صاحب کے پاس ہوتا تو کچھ کر گزرتے. آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جیسے اسٹیچر کے لوگوں کو مفاہمت کی سیاست اتفاق آنا چاہیے، نہ کہ انتشار، نہ کہ ہر وقت لڑائی جھگڑا، نہ کہ ہر طرف تفرقہ بازی. ان کو پاکستان کی سیکھ کے لیے سبق سیکھنا چاہیے. Sir, keeping my criticism aside and also my analysis aside, I've heard Madam Maryam Nawaz's winning speech. انہوں نے بہت اچھی باتیں بھی کی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کر پائیں گی پرومسز فلفل جو انہوں نے بھی ذکر کیے ہیں؟ ایک خاتون سیاستدان جو پہلے جس کے پاس کبھی بھی گورنمنٹ پورٹ فولیو نہیں رہا، اور جس تیزی سے انہوں نے اپنا ہوم ورک کر رکھا ہے، جس تیزی سے وہ ریفارمز کر رہی ہیں، جس تیزی سے وہ منصوبے متعارف کرا رہی ہیں، آپ دیکھیں کہ اوتھ لینے کے فوراً بعد شی وینٹ ٹو اے پولیس اسٹیشن، اور اس کے بعد کینسر ہاسپٹل، اس کے بعد رمضان پیکج، اس کے بعد سرگودا وزٹ اور کارڈیولوجی ہاسپٹل بنانے کا وعدہ. ویمن ڈے کے اوپر 8 یا 9 طرح کے ویمن امپاورمنٹ کے منصوبے.
زین ہاؤ فاسٹ، انبلیویبل. جو منصوبہ بندی بھی مریم نواز نے اس صوبے میں خوشحالی لانے کے لیے کر رکھی ہے، یہ جس سپیڈ سے وہ چل رہی ہیں، دیٹ از انبلیویبل. میں سمجھتا ہوں کہ ناقدین کی تمام تر باتوں اور کرٹیسزم کے باوجود شی از آن ہر وے ٹو ڈیلیور وچ از ریمارکیبل. سر قطع کلامی معاف، لوگوں کو روٹی چاہیے، اکانومی پہ سب کا فوکس ہے. ڈو یو تھنک کہ جو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اکانومی کو ہینڈل کر پائے گی؟ دیکھیں ہمارے ہاں تو پرائم ٹائم پر صرف وہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں جن کا حقیقت سے تعلق کوئی نہیں. اس وقت گراؤنڈ ریالٹی ہے کیا؟ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان 128 ارب ڈالر کا مقروض ہے اور پاکستان کا جی ڈی پی آلموسٹ 350 ارب ڈالر ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آلموسٹ نصف قرضوں کی بیٹھک میں ہے. تو ابھی ہم نے اس میں سے 26 بلین ڈالر اس سال ریٹرن کرنا ہے اور 78 بلین نیکسٹ 2 ایئرز میں ریٹرن کرنا ہے. ایسی صورتحال میں میں نے کچھ چیزوں کو کمروں کے اندر سے دیکھا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ابھی، بے شک یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، شہباز شریف لیڈ کولیشن گورنمنٹ، لیکن ایک چیز اس میں بہت قابل ستائش ہے، وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ پورا فوکس اکانومی کی ریوائول کے اوپر ہے. ابھی جو فیڈرل گورنمنٹ میں جو کابینہ آج بنی ہے اس پہ مین سٹریم میں ان کا پرائم منسٹر کا فوکس یہ ہے کہ اینی بڈی ہو کین ڈیلیور، اینی بڈی ہو ول ڈیلیور دا ٹاسک آن دا کوارٹرلی بیسس، لائک ان 3 months 6 months ٹارگیٹس، ہی اور شی ول سروائیو، ادروائز یو ول سی دیر ول بی اے چینج. اور میرا خیال ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے اور پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے اس گورنمنٹ نے، فیڈرل کولیشن گورنمنٹ نے، اور بیسیکلی تو فیڈرل گورنمنٹ ہی معاشی منصوبہ بندی کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے جی. تو فیڈرل گورنمنٹ نے یقینی طور پر اس کے اوپر بڑی ایک مستحسن منصوبہ بندی کر رکھی ہے. سر ابھی آپ نے ذکر کیا کہ شہباز شریف صاحب کی جو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ ہے، کولیشن گورنمنٹ ہے، دے آر فوکسنگ آن دی اکانومی. آپ کو لگ رہا ہے ان دا نیئر فیوچر ایسا ہو سکتا ہے کہ نون لیگ اینڈ پی ٹی آئی ہاتھ ملا لے فار دی اکانومی، کچھ مل کے کوئی کام کر سکیں؟ کہ ڈو یو تھنک کہ یہ پاسبلٹی ابھی ہمیں نہیں نظر آ رہی ہے ان دا نیئر فیوچر؟ دیکھیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ فارم ہونے سے پہلے پاکستان ایک اکنامک کرنچ میں پھنس چکا تھا جس کی ٹوٹل رسپانسبلٹی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے. اور سو مچ سو جب انہوں نے ٹیک اوور کیا اور اس کے بعد وی ور آن دا برنک آف ڈیفالٹ. لیکن پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے، یہ بہت مشکل کام تھا، 13 جماعتوں کو ملا کے ایک گورنمنٹ فارم کی گئی، یہ بڑا مشکل کام تھا اس کو چلانا. لیکن شہباز شریف، کریڈٹ گوز ٹو شہباز شریف، اس نے جیسے کیسے بھی اس نے ڈیلیور کیا، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا، ایک سکسیسفل ریمیننگ ٹرم پوری کی، اور آج ہی از دا پرائم منسٹر فار دا سیکنڈ ٹرم. جب وہ کرائسس میٹ اپ کیا جا سکتا ہے تو آج تو اکانومی بہت درجے بہتر ہے. آج 13 بلین، قریباً 13 بلین ڈالر فارن ریزرو ہیں آج، اور یقینی طور پہ کہ ہمیں 26 ارب ڈالر اس سال واپس کرنا ہے. سچویشن اچھی نہیں ہے، بہت خراب ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنٹریز ان سیف ہینڈس، کنٹریز ان دا ہینڈز آف پروفیشنلز، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈیلیور کر کے دکھایا ہے. تو ہمیں ہوپ فار دا گڈ فیوچر رکھنی چاہیے. یہ جو افراتفری پھیلانے والے لوگ ہیں، یہ جو تفرقہ اور انتشار پھیلانے والے لوگ ہیں، نیگیٹیوٹی پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں، کنٹری کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے، کنٹری کو ان سے بچانے کی ضرورت ہے. سر بہت سارے انالیسس بھی پڑھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے ان دا نیئر فیوچر کہ کہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کوئی دراڑ پڑ سکتی ہے، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ کوئی ایسا آپ کو سینیریو نظر آ رہے ہیں ان دا کمنگ فیوچر؟ دیکھیں جی، کہنے والے تو بہت ساری باتیں کر رہے ہیں. کہنے والے تو نون سے شین نکال رہے تھے اور شین سے میم نکال رہے تھے، وہ آج کہاں ہیں؟ تو جہاں زرداری صاحب کو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، تو شہباز شریف بھی کسی سے کم نہیں ہے. اور یہ وہ گروپ ہے
جہاں پہ جو سیزنڈ پولیٹیشین کا ہے اور یہ اپنے اپنے اہداف میں بڑے کلیئر ہے. تو یہ جو بات پھیلائی جا رہی ہے کہ کسی سٹیج پر جا کر جب حالات بدلیں گے اور ریاست میں چینجز آئیں گی تو پیپلز پارٹی کا رخ یا پیپلز پارٹی کی فیور پی ٹی آئی کی طرف ہوگی، میں اس سے ایگری نہیں کرتا. کیوں کہ پیپلز پارٹی نے بھی بہت سیاست کی اور پی ایم ایل این نے بھی بہت سیاست کی، لیکن سیاستدان بن کر کی، دہشت گرد بن کر نہیں کی، تفرقہ پھیلانے والے بندے بن کے نہیں کی. ابھی آپ نے دیکھا کہ الیکشن میں دونوں نے اپنی اپنی کیمپین چلائی اور دونوں نے ایک دوسرے کے لیے اپنی فائن لمٹ میں رہتے ہوئے القابات بھی برسائے. لیکن آج بیکاز دونوں نے ایک دوسرے کو فیس سیونگ دی، دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک پارلیمانی حدود ہیں اس میں رہ کر کیمپین چلائی، تو دونوں نے بڑے خوش آئند طریقے سے آج ون ون سچویشن میں گورنمنٹ فارم کر دی. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پاکستان، دونوں پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کا فیوچر، ایک روشن فیوچر، ایک روشن مستقبل اپنے اہداف میں مقرر کیے بیٹھے ہیں. ان دونوں کو پتہ ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی سمارٹنس دکھائی تو پی ٹی آئی کی فیور ہو نہ ہو، جو تیسری پارٹی ہے وہ ضرور کوئی نہ کوئی کرشمہ دکھائے گی. تو اس لیے دس سسٹم ول رن. میں اس کو فورس ہی کرتا ہوں کہ دس سسٹم ول اسموتھلی رن. ایون آل آف دس کرٹیسزم، ایون آل آف دس سوشل میڈیا ٹیکٹس اور یہ مغربی سہولت کاری جتنی مرضی کر لیں، دس سسٹم ول رن. اور یہ لوگ جو ہیں زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب اور مریم نواز اور ان کے بیک آف مائنڈ میں اور بیک آف پالیسیز اور اسٹریٹجیز میں نواز شریف صاحب، یہ پاکستان کے وسیع تر مفاد کے لیے یہ سسٹم رن کریں گے. سر میں نے آج آپ کا کالم بھی دیکھا ہے جو آپ نے لکھا ہے، آپ کا انالیسس. زرداری صاحب سیکنڈ ٹائم پریزیڈنٹ آف پاکستان بن گئے ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑی ہارڈ شپس پیپلز پارٹی نے اٹھائیں. بے نظیر بھٹو کا انفارچونیٹ ایک معاملہ، پھر اس ساری فیملی کے اوپر خود آج 5 دہائیوں کے بعد جوڈیشی نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ زیڈ اے بھٹو صاحب کو فیئر ٹرائل نہیں ملا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ صدر وفاق کی علامت ہوتا ہے، یہ زرداری صاحب جو ہیں یہ ریئل میننگ میں یہ وفاق کی علامت ہے. جب پی ڈی ایم کی حکومت چل رہی تھی تو بلاول فارن منسٹر تھے، ان کے پیچھے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ باپ اور بیٹے میں بڑے تضادات آ جاتے ہیں. ان کے پیچھے آئی ہیو سین سم کوریڈورز آف پیپلز پارٹی، ان کے پیچھے جو سیاسی تربیت ہے وہ ان کے والد کی ہے. تو جناب زرداری میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کی بھرپور علامت بن کے کام کریں گے، اور وہ جو گیپس اس کولیشن گورنمنٹ کو کہیں نہ کہیں شہباز صاحب کو فیس کرنا پڑیں گے، وہ زرداری پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ کر وہ سب میٹ اپس اس گورنمنٹ کے لیے کریں گے اور جوڑنے کا کام کریں گے. اور جو اس وقت سب سے بڑی بات ہے، جو انتشار اور تفرقہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کون پھیلاتا ہے، وہ ایک ہی خصوصی جماعت ہے. اس سے بھی میرا خیال ہے کہ کسی حد تک لیز آن کرنے میں، نیگیٹیوٹی میں نہیں، پی ایم ایل این کی نیگیٹیوٹی میں نہیں، اس کی پازیٹیوٹی میں زرداری صاحب کا ایک خصوصی ایک بڑا مثبت کردار ہوگا. اور پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے ریاست اور تمام سٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھ کے ایک پیج پہ رکھنے کے لیے آصف زرداری کا ایک بڑا سگنیفیکنٹ ایک رول ہوگا. تھینک یو سو مچ علی سجاد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا آن منٹ میئر ایکسکلوسیو. تھینک یو زین، تھینک یو. ہمارے ساتھ تھے سینئر اور نامور صحافی علی سجاد صاحب، دی ایڈیٹر ان چیف آف منٹ میئر نیوز. ہمارے ساتھ انہوں نے ڈسکس کی اس لاسٹ ویک کی ساری بریکنگ نیوز اور ان پہ اپنا دیا انالیسس. انٹل نیکسٹ ایپیسوڈ آف منٹ میئر ایکسکلوسیو، دس از زین خان. ٹیک کیئر. السلام علیکم.